نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور یاد کرو جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے عہد کیا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تذکرہ شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا۔ اسی تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا ذکر کیا، کعبۃ اللہ کا ذکر کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات معمار بیت اللہ ہیں۔ بیت اللہ اگرچہ ان سے پہلے بھی موجود تھا، بلکہ تاریخی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے بھی قبل فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ پھر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ طوفان نوح میں اس کی عمارت منہدم ہوگی، پھر یہ ایک ٹیلے کی شکل میں رہا، پھر اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے آ کر کی۔ پھر اس کے بعد اس کی مرمت تو ہوتی رہی، مکمل طور پر اس کی عمارت کو گرا کر نئے سرے سے بنانا نہیں ہوا، تا آ کے قریش نے اس کی پھر نئے سرے سے تعمیر کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، آپ کی شرکت بھی۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عراق کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مصر کے راستے سے شام پہنچ گئے، اور اب شام میں رہ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ جو آپ کی دوسری بیوی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جیسا بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ اب ہم نے اپنے گھر کو آباد کرنا ہے اور آپ کے ذریعے سے اس کی آبادی ہوگی۔ آپ خود اور آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کا بیٹا یہاں سے چلیے، اور ادھر جبریل امین بھی آ گئے بتلانے کے لیے کہ کہاں جانا ہے۔ اب شام سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات چلتے ہیں، علاقے عبور کرتے جا رہے ہیں۔ جب کسی جگہ سے گزرتے ہیں پوچھتے ہیں یہاں رہنے کا حکم ہے، یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے؟ جبریل امین فرماتے نہیں، ابھی اور آگے جانا ہے، ابھی اور آگے جانا ہے، ابھی اور آگے جانا ہے۔ اور چلتے چلتے یہاں آ کر پہنچے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، کہ یہاں ایک ٹیلہ سا موجود ہے، ارد گرد خاص کوئی چیز بھی نہیں، بس کچھ جھاڑیاں ہیں۔ جبریل امین نے فرمایا یہ جگہ ہے، یہاں پر رکنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی بیوی اور بچے کے لیے جو ان سے ہو سکتا تھا وقتی طور پر انتظام، تھوڑا سا توشہ دان، ایک مشکیزہ، اور اسی طریقے سے تھوڑی سی کوئی رہائش کی جگہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو وہاں رہنے کی یاد نہیں تھی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ جب بیوی نے دیکھا کہ خامند کی تیاری لگ رہی ہے کہ اب وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، تو پوچھنے لگی کہ آپ جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی بھی بڑے ایمان والی تھی، کہنے لگی کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑیں اور آپ چلے جائیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جی ہاں، بھائی اتنی بات کی، جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو ایمان سے بھرپور جواب دیا بیوی نے، اللہ اکبر۔ کہنے لگی اذن لن یضیعنا، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں، اب جائیں آپ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہاں سے چل دیے، اور جہاں سے موڑ آیا اور ایک طرف ہوئے کہ اب وہ بیوی بچہ نظر نہیں آ رہا، تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، آپ نے یہاں اپنا گھر آباد کرنا ہے، اور آبادی آج سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس شہر کے لیے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ یہاں جو بننے والا شہر ہے اسے امن والا شہر بنا۔ اور ایک دعا یہ بھی کی جو سورہ ابراہیم میں ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا ہے جہاں انسان تو کیا، یہاں تو کھیتی بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن عند بیتک المحرم، تیرا انتہائی احترام والا گھر یہاں موجود ہے۔ کیونکہ بیت اللہ کوئی دیواروں کا نام تو نہیں ہے نا، وہ تو جگہ ہے، وہ تعمیر ہو نہ ہو بیت اللہ تو ہے نا وہ، ورنہ دیواروں کا نام ہو تو جب دیواریں ہٹائی جائیں تو بیت اللہ تو ختم ہو جائے نا، دیواریں نہیں ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، عند بیتک المحرم، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہاں پر رہ کر نماز پڑھیں گے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ
لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی جانب متوجہ فرما دے کہ کھچے کھچے لوگ یہاں پر آئیں۔ اللہ اکبر۔ وارزقہم من الثمرات، یا اللہ انہیں رزق بھی عطا کرنا، پھل بھی عطا کرنا، لعلہم یشکرون، اے اللہ ان کو شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بالکل شیرخوار بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری لمبی تفصیل، پھر حضرت ہاجرہ کا وہاں پر رہنا، دوڑنا، پانی کی تلاش، زمزم کا نکلنا، قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا وہاں آ کر آباد ہو جانا، اور وہ ساری چیزیں شروع۔ اس دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ اس پڑھی گئی آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کی اجتماع کی جگہ بنایا۔ مثابہ دو معنی آتے ہیں اس کے۔ مثابہ کا ایک معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ اللہ نے اس کو ایسی جگہ بنایا جہاں لوگ لوٹ لوٹ کر واپس آتے ہیں، جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، جاتے ہیں پھر آتے ہیں، جاتے ہیں پھر آتے ہیں۔ جتنی مرتبہ کوئی جاتا ہے کبھی سیر ہو کر نہیں آتا۔ جس نے نہیں دیکھا اس کی بھی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں وہاں پر پہنچائے، اور جس نے دیکھا ہے اس کی تمنا اور زیادہ ہے کہ یا اللہ اپنا گھر پھر ہمیں دکھا۔ کشش ہی ایسی رکھی ہے، کشش ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی رکھی۔ لا یقضی احد منہا وطرن، فرمایا کہ کبھی کسی کی خواہش اس سے پوری ہوتی ہی نہیں، دل بھرتا ہی نہیں۔ اور بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا کہ انسان وہاں سے ہو کر آئے، وہاں کی چاہت اور زیادہ ہو جائے تو یہ پہلی حاضری کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور اگر دل اچاٹ ہو جائے کہ نہیں بس بہت ہو گیا، فرمایا یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کا پہلا سفر قبول نہیں کیا، رہ گیا۔ اللہ نے ایسی چاہت دل میں ڈال دی کہ ہر انسان وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ترکیب بناتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں۔ دنیا کی خوبصورت ترین انسان عمارتیں دیکھ لیں، عالی شان عمارتیں دیکھ لیں، خوبصورت مناظر دیکھ لیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ، 6 مرتبہ آخر تنگ آ جاتا ہے۔ ہر گرمیوں میں انسان مری پہنچاؤ، ہر گرمیوں میں انسان مری پہنچاؤ، آخر تنگ آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ یار کیا ہے، ہر گرمی ہر مرتبہ یہ کہیں کسی اور جگہ جائے، اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی ایمان والا تنگ دل ہوتا ہی نہیں۔ وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعا کا نتیجہ ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب متوجہ کر دے۔ وہ آج تک متوجہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے کہ بار بار اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی زیارت آداب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک بیت اللہ کی کشش ہے، اللہ کے گھر کی کشش ہے کہ بار بار انسان وہاں، اور کئی انسان اللہ تعالیٰ نے 30 40 حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، لیکن دل میں محبت پھر بھی اسی طریقے سے ہے۔ مثابۃ للناس، گھوم گھوم کر لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا معنی مثابتاً کا ثواب سے ہے یہ لفظ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنایا ہے، ثواب کی جگہ بنایا ہے۔
جتنا ثواب اللہ انسان کو عبادت کا بیت اللہ میں مسجد الحرام میں عطا فرماتے ہیں، یہ اجر و ثواب اللہ کہیں بھی نہیں عطا فرماتے، کہیں بھی نہیں عطا فرماتے۔ اور اس کی تفصیل خود حدیث میں موجود ہے، جسے ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ثواب اور کہاں؟ اور بلکہ بہت سارے محققین نے یہ بات بھی لکھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ جو فرمایا نا کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہے، یہ ایک نماز کا ثواب فرمایا، باجماعت نماز کا نہیں فرمایا آپ نے۔ اور باجماعت نماز کیا ہے؟ ایک روایت میں فرمایا کہ اکیلے پڑھنے سے 25 گنا زیادہ، اور دوسری روایت میں فرمایا 27 گنا زیادہ، ترمذی شریف کی روایت ہے 27 والی بھی۔ تو گویا کہ جو شخص مسجد الحرام میں ایک نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ اسے 27,00,000 نمازوں کے ثواب عطا فرماتے ہیں، مثابتاً۔ فرمایا ہم نے ثواب کی جگہ بنایا، ثواب کی جگہ بنایا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ جو 1,00,000 نماز ہے نا، یہ 27,00,000 اگر اسے حساب سے دیکھیں تو یہ ثواب ہے، نماز ایک ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیں اتنی ہو جائیں گی۔ وہ لکھا ہے نا کہ ایک بندہ حج کر کے آیا تو اس کو ملنے کے لیے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ بیٹھا، اس کو کہو نماز کے لیے چلو، اچھا چلتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں جی، وہ کرتے ہیں، وہ جا ہی رہا نماز کے لیے۔ اس نے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے، وہاں سے ہو کیا اور نماز کے لیے نہیں جاتا۔ جب اس نے بہت زیادہ زور لگایا، اس نے کہا جی اب نماز کی کیا ضرورت ہے، میں پورے 40 دن وہاں پر رہ کے آیا ہوں، اور ایک نماز کا ثواب جو ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو 40 دن کی نمازیں لگاؤ کتنی لاکھ نمازیں ہو گئی۔ میری تو اتنی زندگی نہیں ہے جتنی نمازیں پڑھ کے آ گیا ہوں میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی نہیں، وہ نماز ایک ہی شمار ہوگی، یہ صرف ثواب ہے اس کا، ثواب ہے اس کا، نماز ایک ہی رہے گی۔ مثابۃ للناس وامنن، اور دوسری چیز فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا ہے، امن کی جگہ بنایا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، کہ جو انسان ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ وہاں جائے اور وہاں کی عبادات بجا لائے، اللہ اسے جہنم کی آگ سے امن عطا فرما دیں گے۔ جنتی ہے نا۔ فرمایا کہ جو شخص حج کر کے آیا اور اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا، یوں سمجھو کہ ماں کے پیٹ سے وہ انسان آج ہی پیدا ہوا ہے، صاف ستھرا، گناہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے جہنم سے امن دے دیا، اور کیا چاہیے۔ اور ظاہری امن فرمایا کہ وہاں پر کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی وہاں کے جانور کو، حتیٰ کہ وہاں کے درختوں کو بھی نہیں نکالا جا سکتا، ان کو بھی اللہ نے امن عطا فرمایا۔ وہاں جنگ و جدال، قتل و قتال، ان چیزوں کی ممانعت ہے عام حالات میں، مجبوری کے وقت ایک الگ ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ مجرم بھی وہاں پر چلا جائے تو وہاں پر اسے مجبور اس طریقے سے تو کیا جا سکتا ہے کہ وہاں سے نکلے، اس کے اندر ہی سزا دینا شروع ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ بہت ساری خرابیاں اور یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن ملت ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں ان میں موجود بھی تھیں، جن میں ایک چیز یہ بھی موجود تھی کہ حرم کے اندر اگر ان کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے یہ حرم ہے، احترام والی جگہ ہے۔ اور یہ احترام صرف اور صرف بیت اللہ کا، یہ مسجد الحرام کا نہیں، مکہ کے اندر جو حدود حرم ہے سارے کا یہی حکم ہے،
سب کا یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم بنایا، اس کی خاص عزت رکھی۔ فرمایا باہر سے جب وہاں کوئی جائے گا بغیر احرام کے نہیں، احرام باندھ کے جائے، یہ بھی اس جگہ کا احترام ہے، یہ بھی اس جگہ کا احترام ہے۔ وَأَمْنًا، فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے، امن والا بنایا ہے۔ اور اس طرح مزید چند فضیلتیں اسی آیت کے اگلے حصے میں بھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی تشریح آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر پہنچنے کی اور وہاں کا ثواب بار بار حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بھی امن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔